والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد کہ جو اپنی ذات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے اور اپنی صفات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، وہی اس کائنات کا خالق اور معبود برحق ہے۔ اسی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور ہم سب نے پلٹ کر اسی اللہ کے حضور جانا ہے۔ بے حد و بے انتہا درود السلام امام الانبیاء حبیب کبریا شفیع المذنبین رحمت للعالمین تاجدار سلطنت دنیا و دین آمنہ کے لال باعث تخلیق کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کے صدقے اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، سورہ بقرہ سے جو آیہ مبارکہ تلاوت کی گئی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے تمام مسائل، اس کی ذہنی، روحانی، جسمانی جو ضروریات ہیں، اس کے لیے ظاہر ہے اس کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد طلب کرو صبر سے اور نماز سے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی اگر مجھے کوئی مصیبت پڑ گئی ہے، مشکل آ گئی ہے، تو یہ دو طریقے اللہ نے بتائے ہیں کہ تم صبر سے مدد حاصل یعنی کر لو اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ کوئی تمہیں سہارا نظر نہیں آ رہا تو وضو کر کے اللہ کی بارگاہ میں تو کھڑے ہو سکتے ہو نا، یہ کون سا مشکل کام ہے۔ ایک بات میں یہاں بتا دوں کہ چونکہ یہ دونوں کا حکم ہے کہ بالصبر والصلاۃ، صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، چونکہ قرآن کریم میں اور جگہوں پہ بھی یہ ذکر آئے گا، تو صبر کا لفظ جب صلاۃ کے ساتھ آتا ہے تو اس کا معنی روزہ ہوتا ہے۔ یعنی جب صلاۃ کے ساتھ، نماز کے ساتھ اس کا تذکرہ آئے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں پہ صبر کا معنی روزہ ہے۔ یعنی روزے سے مثلا سیدہ مریم پہ ایک بڑا مشکل وقت آ گیا کہ کنواری ظاہر ہے جوان بچی ہے اور وہ بیٹا اٹھا کے شہر کی طرف جائے، اور قرآن کریم میں پتہ ہے کیا لکھا ہے سورہ مریم میں 16ویں پارے میں؟ جب وہ جانے لگیں تو انہوں نے ایک جملہ کہا جو قرآن میں لکھا ہے، مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش اس سے پہلے میں مر گئی ہوتی اور لوگ مجھے بھول گئے ہوتے۔ آزمائش اتنی بڑی تھی، لیکن جب اللہ سے پوچھا کہ ظاہر ہے لوگ
باتیں کریں گے، تانے دیں گے، کیا میں کیا کروں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ تم کہہ دینا کہ میں روزے سے ہوں۔ اور اس وقت روزہ یہ زبان کا بھی ایسے ہوتا تھا نا، یعنی بولا نہیں جاتا تھا۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے نا کہ جب وہ یہودیوں کے علماء نے پوچھا یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، بات انہوں نے بڑی درجے سے شروع کی کہ تو نبی کی بہن ہے، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا، نہ تیری ماں بدکار تھی، بھائی تیرا نبی تھا، یہ تو نے کیا حرکت کر دی؟ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، قرآن کہتا ہے کہ مریم نے کہا کہ میں تو روزے سے ہوں، اور اشارہ بچے کی طرف کر دیا۔ یہ میں نے ایک مثال قرآن سے دی ہے کہ وضو کر کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ یا پھر روزہ رکھ لو، یہ دو چیزیں ہیں جو تمہیں مصیبت سے نجات دلا سکتی۔ اور میں حیران ہوتا ہوں کہ میدان کربلا میں نماز بھی ہے اور روزہ بھی ہے، دونوں چیزیں۔ کربلا میں نماز بھی ہے اور روزہ بھی ہے، اس لیے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اب جو نماز روزے کے ساتھ ہیں اللہ بھی انہی کے ساتھ ہے، اللہ بھی انہی کے ساتھ ہے۔ لیکن اس کے لیے ایک بات ذہن میں رکھنا، پہلے مجھے یقین ہو کہ میں حق پر ہوں۔ ہاں، اس بات کا یقین ہو مجھے مکمل کہ میں حق پر ہوں، اور میں جس راستے پہ چلا ہوں اس راستے کا حکم مجھے اللہ نے دیا ہے، میں اللہ کے حکم کے مطابق اس راستے پہ چل رہا ہوں۔ اب اس راستے میں جو مصائب آئیں گے، جو تکالیف آئیں گی، میں ان کو اللہ کے لیے برداشت کروں۔ ہمارے بزرگان دین نے تین طرح کے لوگ جو ہیں وہ بیان کیے۔ یہ صبر جو ہے نا، یہ اندر کی کیفیت کا نام ہے، یہ کوئی مٹیریلسٹک چیز نہیں ہے، کوئی مادی چیز نہیں ہے۔ جیسے یہ سپیکر ہے، میں آپ کو پکڑ کے دکھا دوں کہ یہ مائکرو فون ہے، یا یہ میرا موبائل ہے، یہ کتاب ہے، یہ کیفیت ہے جو بندہ محسوس کر سکتا ہے، دکھا نہیں سکتا۔ صبر ایک کیفیت کا نام ہے جو انسان کے اندر ہوتی ہے۔ جب وہ کیفیت انسان کے اندر ہوتی ہے تو پتہ کیسے چلتا ہے کہ یہ صابر ہے؟ اس کے خارج میں، باہر اس کے جتنے اعضاء ہوتے ہیں، اس کا جسم ہوتا ہے، اس کے کام ہوتے ہیں، اس کے معاملات ہوتے ہیں، ان میں استقامت ہوتی ہے۔ تو جب آپ کے خارج میں استقامت موجود ہو اللہ کے رستے پہ چلنے کے لیے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر صبر کی دولت موجود ہے۔ اندر صبر ہو، باہر استقامت ہو۔ تو ہمارے بزرگان دین نے اس لیے یہ بیان فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں وہ برداشت کرتے ہیں مصائب، لیکن ساتھ کڑتے رہتے ہیں کہ کب موقع ملے اور میں بدلا لوں۔ وہ صابر نہیں ہوتے، ان کے اندر صبر نہیں ہوتا۔ ظاہراً وہ برداشت کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ مصائب کو برداشت کر رہے ہیں۔ دوسرے وہ ہوتے ہیں جو اندر سے صبر بھی کرتے ہیں، باہر سے استقامت بھی دکھاتے ہیں، لیکن ناگواری کے ساتھ مطمئن نہیں ہوتے، اس کیفیت سے مطمئن نہیں ہوتے۔
ان کو بھی اللہ کا ساتھ نصیب نہیں ہوتا۔ صرف ان لوگوں کے ساتھ اللہ ہے جن کے اندر صبر کی کیفیت ہو، باہر استقامت ہو اور اطمینان قلب ہو کہ میں جو کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں، ان کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ اور یہ بڑا مقام ہے۔ جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کا مقام، تو فرمایا کہ اس کا جو کم از کم اجر ہے نا، جو تھوڑے سے تھوڑا اجر ہے وہ جنت ہے، یہ اس کی منیمم جزا ہے۔ میں اس کے لیے ایک مثال یہ دیا کرتا ہوں کہ دیکھیے یہ جملہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے قربانی کے وقت دیا تھا، اندر موجود ہو چیز، کیفیت صبر کی اور باہر استقامت ہو اور ساتھ اطمینان ہو کہ میرا اللہ تو میرے ساتھ ہے نا، میں بیماری میں مبتلا ہوں کوئی بات نہیں، میرا اللہ تو میرے ساتھ ہے، میں بھوک میں مبتلا ہوں کوئی بات نہیں، میرا اللہ تو میرے ساتھ ہے، کوئی بات نہیں، لوگ مجھے برا بھلا کہتے ہیں، کہتے رہے، میرا اللہ تو میرے ساتھ ہے۔ یہ قرآن نے کہا لا یخافون لومۃ لائم۔ اسماعیل علیہ السلام نے آخر جملہ کیا کہا تھا؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ ابا جی آپ کو جو حکم ہوا ہے اس پہ آپ عمل کریں، اللہ نے چاہا تو میں صابروں میں سے ہوں گا۔ یہ وہ کیفیت ہے جس پہ نبی ناز کرتا ہے، لیکن یہ کیفیت کیوں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو بھی پتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں حق پہ کر رہا ہوں، اور اسماعیل کو بھی علم ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ حق پہ کر رہا ہوں۔ یہ کیفیت تب ملتی۔ اگر آپ یہ باقی آپ میری تقریر نہ بھی یاد رکھیں تو خیر ہے، یہ جملے اب میں جو دو تین کہنے لگا ہوں نا، یہ نہیں آپ نے بھولنا۔ اگر کوئی مصیبت میں اللہ کی مخالفت میں برداشت کرتا ہوں تو وہ صبر نہیں، نہ اس کے ساتھ اللہ ہے۔ اگر میں کوئی مصیبت اللہ کی مخالفت میں برداشت کر رہا ہوں تو پھر نہ کہنا کہ میں صبر کر رہا ہوں اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ مثلا قرآن کریم سے ہی دو مثالیں میں پیش کرتا ہوں۔ نمرود نے مصیبت برداشت نہیں کی، ایک مچھر اس کی ناک کے راستے سے دماغ میں چلا گیا، اب وہ اس کا سر جو ہے وہ پھٹا جا رہا ہے درد کے ساتھ، لوگوں سے کہتا ہے کہ جوتے مارو میرے سر میں، بڑی تکلیف میں ہے، تکلیف برداشت کر رہا ہے نا، لیکن اس کے لیے کوئی اجر نہیں، کیونکہ وہ مصیبت اللہ کی مخالفت میں برداشت کر رہا ہے۔ ہماری زندگیوں میں جو مصائب اور آلام ہیں میں وہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ اگر کوئی مصیبت میرے اوپر اس لیے آئی ہے کہ میں نے اللہ کے نظام کی مخالفت کی ہے تو پھر یہ نہ کہنا کہ ٹھیک ہے جی میں تو صبر کر رہا ہوں اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے یا اس کا مجھے اجر ملے گا۔ صبر کی اسی کیفیت پہ آپ کو اجر ملے گا جب آپ اللہ کے رستے میں آپ اس مصائب برداشت کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ اللہ کے نظام کی مخالفت میں تو آپ جان بھی دے دیں تو آپ شہید نہیں ہیں۔ اللہ کے مخالفت میں
اگر آپ جان بھی دے دیں تو آپ شہید نہیں ہیں، اللہ آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر آپ صبر کی کیفیت کو پانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اللہ کے نظام کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ آج کل ہماری جو زیادہ مصائب ہیں وہ اللہ کی مخالفت میں ہیں، اس لیے پہلے یہ بات ذہن کلیئر کرنا ضروری ہے۔ مثلا نماز یزیدی لشکر کی طرف نہیں تھی، نماز تو ادھر بھی تھی نا، ادھر بھی حفاظ قرآن تھے، علماء بھی تھے، حجاج بھی تھے، لیکن اس نماز کے ساتھ اللہ نہیں ہے۔ کبھی کسی کتاب میں آپ یہ ایک جملہ دکھا دیں کہ یزیدی لشکر کی طرف سے اتنے لوگ شہید ہوئے، کوئی نہیں لکھ سکتا۔ بھائی وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے نظام کے خلاف آئے۔ اب وہ جو مصیبت برداشت کر رہے ہیں، وہ جو زخموں پہ تکلیف برداشت کر رہے ہیں، وہ صبر نہیں ہے۔ اور ادھر جو پانی بند ہوا ہے، ادھر جو نماز ہے، ادھر جو روزہ ہے، ان کو سید الشہداء کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ان کے ساتھ ہے، یہ جو کچھ برداشت کر رہے ہیں اللہ کے راستے میں کر رہے ہیں۔ ہماری زیادہ مصیبتیں اللہ کی مخالفت میں۔ مثلاً کوئی بندہ مجھے دھوکہ دیتا ہے، کیوں دے رہا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ کسی موقع پہ میں نے اللہ کی نافرمانی کر کے اس کا ساتھ دیا ہو، مجھے پتا بھی ہو کہ یہ ناحق بات کر رہا ہے، لیکن چونکہ میرا ساتھی ہے، دوست ہے، اس لیے میں اس کی مدد کر۔ اب اس کی طرف سے جو تکلیف آ رہی ہے، آپ کہیں گے میں تو صبر کر رہا ہوں، اس کو صبر نہیں کہتے۔ پہلے یہ یقین کرنا ضروری ہے کہ میں اللہ کے راستے پہ چل رہا ہوں، اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں۔ اب اس راستے میں جو تکالیف آئیں گی وہ میں اللہ کے لیے برداشت کروں گا، اس کے بعد آپ کو ایک اطمینان نصیب ہوگا۔ اس اطمینان کے ساتھ جب آپ صبر کریں گے تو ان کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ ایک بڑی عقیدے کی چونکہ باریک سی بات ہے، آج صبر اور استقامت اگر میں آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤں، جب میں توحید کی گواہی دیتا ہوں، جب میں رسالت کی گواہی دیتا ہوں، یعنی کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، توحید اور رسالت کی گواہی جب دیتا ہوں، یہ بھائی عقیدے کی بات ہے، اس کے بعد اگر میرے یقین میں یہ چیز داخل ہو جائے کہ میرے نفع نقصان کا مالک میرا اللہ ہے، تو پھر میں ایمان والا ہوں۔ اور اگر میں گواہی توحید کی دے رہا ہوں، رسالت کی دے رہا ہوں، عبادت اللہ کی کر رہا ہوں، اور نفع نقصان کا مالک کسی اور کو سمجھتا ہوں، تو یہ منافقت ہے۔ اس عقیدے کو اچھی طرح سمجھنا ہے۔ توحید اور رسالت کی گواہی کے بعد اس یقین پہ کھڑے ہونا کہ میرے نفع نقصان کا مالک میرا اللہ ہے۔
جب یہ یقین پیدا ہوتا ہے، میں اس کو کربلا کے حوالے سے یوں دوستوں کو بیان کیا کرتا ہوں کہ اس نماز کے ساتھ اللہ کیوں نہیں ہے جو یزیدی لشکر کی طرف پڑھی جا رہی. یہ میں نے رمضان المبارک سے ایک بات بار بار آپ کے ذہن میں پختہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ معبود وہ ہے جس کا حکم میرے جسم پہ چلتا ہے. کاش یہ میں بات آپ کو سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں. معبود وہ ہے جس کا حکم میرے جسم پہ چلتا ہے، اور پھر میں آگے کوشش کروں کہ اپنے ماحول میں بھی اسی نظام کو نافذ کرنے کی کوشش کروں. اب وہ یزیدی لشکر کی طرف جو نماز پڑھی جا رہی ہے نا، ان کا معبود تو اللہ ہے، عبادت وہ اللہ کی کر رہے ہیں، لیکن اللہ ان کے ساتھ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ عبادت اللہ کی کرتے ہیں اور نفع نقصان کا مالک اپنے بادشاہ یزید کو سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ گورنری یزید کی وجہ سے ملے گی، مال و متاع یزید کی وجہ سے ملے گا، عزت یزید کی وجہ سے ملے گی. حسین کہہ رہے ہیں کہ نہیں، پانی بند بھی ہو جائے، بچے قربان بھی ہو جائیں، میرے نفع نقصان کا مالک میرا اللہ ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں عبادت کسی اور کی کروں اور نفع نقصان کا مالک کسی اور کو سمجھوں. ظاہراً تو حسین کا گھر جو ہے وہ سارا ختم ہو گیا ہے، بچے بھائی خاندان سب کچھ چلا گیا ہے، لیکن حسین یہ جنگ ہارے کیوں نہیں؟ بھائی کیوں نہیں ہارے؟ چاہیے تو یہ تھا نا کہ وہ جنہوں نے میدان مار لیا ان کو لوگ فاتح کہتے. کوئی نہیں کہتا ان کو، کوئی غیر مسلم بھی نہیں کہتا. بس اگر یہاں سے بات سمجھ آ جائے کہ حسین کو یقین ہے کہ میری عزت کا، میرے نفع نقصان کا مالک میرا اللہ ہے، اس لیے یہ سب کچھ قربان کر کے بھی زندہ ہے، اس کی عزت میں کوئی فرق نہیں. اور جن کو یہ تھا کہ ہمارے نفع نقصان کا مالک ہمارا بادشاہ ہے، وہ ذلیل ہو گئے، وہ ختم ہو گئے. یہ بنیادی عقیدہ ذہن میں رکھنا کہ جو میرا معبود ہے وہ میرے نفع نقصان کا بھی مالک ہے. اپنے نفع نقصان کے لیے لوگوں کے سامنے ذلیل نہیں ہوتے پھرنا. اگر کوئی موقع آ جائے تو صبر کرنا ہے، بھوک کو برداشت کرنا ہے، مصائب کو برداشت کرنا ہے، لیکن یقین ہو کہ میں حق پہ ہوں. لیکن اگر آپ نماز اللہ کی پڑھیں اور نفع نقصان کا مالک کسی اور کو سمجھیں تو اللہ ان کے ساتھ، اللہ اس نماز کے ساتھ ہوتا ہی نہیں. اقبال نے ایک بڑی خوبصورت بات کی تھی، پتہ نہیں وہ کہاں بیٹھ کے اس نے یہ فکری بات کہہ دی. اقبال کہتا ہے تیرا سجدہ کہیں تجھے کافر نہ کر دے، تیرا سجدہ کہیں تجھے کافر نہ کر دے، تو جھکتا کہیں اور ہے سوچتا کہیں اور ہے. جھکتا اللہ کے سامنے ہے، سوچتا یہ ہے کہ فلاں بندہ میرے نفع نقصان کا مالک ہے. یہ سجدہ تجھے ایمان کی بجائے کفر کی طرف لے جائے. بڑا آسان تھا. معبود میرا وہ ہے جس کا، میں رات ادھر پسرور میں محفل تھی تو وہاں یہ دوستوں سے عرض کر رہا تھا، یہ بڑی عجیب بات ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں. فکر حسینی کی بات ہو رہی تھی.
لوگ میرے پیغمبر کی حیات پہ بات کرتے ہیں. یہ جو اگلی آیت ہے نا وہ ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں. بل احیاء. تو میں ان دوستوں سے یہ کہہ رہا تھا کہ کبھی غور کریں اس آیت پہ. لوگ میرے پیغمبر کی حیات پہ بات کرتے ہیں، ان کی زندگی پہ بات کرتے ہیں، وہاں جا کے درود پڑھو تو سنتے ہیں، یہاں سے نہیں سنتے. کہا یہ عقیدے کے مسائل کیوں پیدا ہوئے؟ قرآن پتہ ہے کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. میرے پیغمبر کے جو غلام ہیں نا، میرے نبی کی محبت میں، اللہ کی محبت میں جنہوں نے جان دے دی، وہ زندہ ہیں لیکن شعور ابھی اس قابل نہیں ہوا کہ ان کی زندگی کو سمجھ سکے. شعور اور عقل ابھی اس قابل ہی نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ کے غلام کی زندگی کو سمجھ سکیں. تم میرے پیغمبر کی حیات پہ بات کرتے ہو. بھائی جب شعور اس قابل ہوگا کہ وہ عالم برزخ اور عالم دنیا میں فرق دیکھ سکے اور اس زندگی کو سمجھ سکے، پھر قرآن کہتا ہے کوئی بات نہیں، سمجھا بھی دیں گے. لیکن ابھی انسانی شعور اس قابل نہیں ہوا کہ وہ شہید کی زندگی کو سوچ بھی سکے، سمجھ سکے. نہیں، یہ اس کی عقل اور شعور کی منزل ہی ابھی نہیں. تو بحث دلائل تو آپ نے عقل سے دینے ہیں نا. جب اللہ تمہاری عقل اور شعور کو اس قابل ہی نہیں سمجھتا تو تم بحث کس بات کی کر رہے ہو کہ فلاں سنتا ہے فلاں نہیں سنتا فلاں. ان باتوں کا کیا مقصد ہے؟ جب آپ کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ مجھے حق مل گیا ہے، اب میں صبر سے استقامت کی طرف آ رہا ہوں، کیونکہ یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں. اندر صبر ہوگا تو باہر استقامت ہوگی. نہ خوف آپ کا کچھ بگاڑ سکے گا، نہ لالچ آپ کا کچھ بگاڑ سکے گا. بڑا آسان تھا. امام عالی مقام مکہ پاک میں خانہ کعبے میں بیٹھ کے نماز پڑھتے. وہاں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے. قرآن کریم کی تلاوت کرتے، ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر. رات کو تہجد پڑھتے. لوگ دور دراز سے زیارت کرنے آتے اور نظر نیاز پیش کرتے. لوگ مثالیں دیتے کہ امام حسین ساری رات عبادت کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، بڑے عبادت گزار ہیں. کیا ضرورت پڑ گئی ہے کہ اتنی لاکھوں نیکیاں چھوڑ کے قیام کے لیے نکل آئے؟ اس لیے کہ قرآن کریم نے یہ بات دو ٹوک کہہ دی تھی، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. سارے انسان گھاٹے میں ہیں. قرآن نے یہ بات دو ٹوک کہہ دی، سب گھاٹے میں ہیں سوائے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ان انسانوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے. یہاں بات قرآن نے ختم نہیں کی کہ ایمان لے آئیں، نیک عمل کریں، میری زندگی بڑی پاکیزہ ہے، میں حرام سے بھی پرہیز کرتا ہوں، حلال کو اپناتا ہوں، کسی کو گالی نہیں دیتا، نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، بس ٹھیک ہے. نہیں، قرآن نے کہا وہ بھی کامیاب نہیں. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ.
جب اللہ کے نظام کے خلاف ان کے سامنے کوئی بات ہو تو پھر وہ حق کے لیے کھڑے ہو جائیں. یہ نہ کہتے رہیں کہ ہم ایمان والے ہیں اور ہم نے عمل صالح کر لیے، اور پھر اس حق بات کہنے میں راستے میں مصائب آئیں. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، پھر ان پہ صبر کریں، چونکہ وہ اللہ کے راستے پہ نکلے ہوئے ہیں. صرف وہ کامیاب ہیں، باقی تو ہر انسان ہی گھاٹے میں جا رہا ہے. اس لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ مدینے میں نبی پاک کی قبر کے پاس رہنا اور نہ مکہ پاک میں رہنے کو ترجیح دی، بلکہ اللہ کے نظام کے خلاف. یہ نہیں ہے کہ حسین عبادت کرتا رہے اور یزید اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرتا رہے اور دونوں ہی کام چلتے رہے. یہ نہیں ہو سکتا. اللہ کے نظام کو اپنے جسم پر بھی نافذ کرنا، اور جتنی جتنی استطاعت ہے اس کے مطابق اس نظام کو اپنے گھر پہ، اپنے ماحول پہ، اپنے اداروں پہ نافذ کرنے کی کوشش کرنا، اور کھڑے ہونا کہ یہ جو نظام اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہے میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا. تواصی بالحق کرے. اور پھر یہ استقامت کے لیے میں ایک بڑھیا جملہ، اس کو انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی تو اگلے جمعے اس عنوان کو مکمل کریں گے، ٹائم ہو گیا ہے. آپ کے بر صغیر میں اس سے بڑی مثال کیا دے سکتا ہوں. آپ کے بر صغیر میں سلطان ٹیپو استقامت کے حوالے سے بڑھیا مثال ہے. انگریزوں نے اس کے بچے اغوا کر لیے، 2 بیٹے تھے، دونوں اغوا کر لی. کہنے لگے ریاست میسور پہ، جس کا وہ سلطان تھا، بادشاہ تھا، اس پہ دستخط کر دو. تو اس کے احباب نے کہا کہ بچوں کا معاملہ ہے، یہی تو سرمایہ ہے سارا، تو سلطان ایک دفعہ دستخط کر دیتے ہیں، بعد میں دیکھیں گے کیا کرنا ہے، بچے تو چھڑائیں انگریزوں سے. سنہری حروف میں جملہ لکھا ہے. سلطان ٹیپو نے کہا واقعہ کربلا کے بعد کسی مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ بچوں کی خاطر کافروں سے سمجھوتے کرتا پھرے. واقعہ کربلا کے بعد کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ بچوں کی خاطر کافروں سے سمجھ. تو جب آپ حق پہ، راستے پہ نکلتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ استقامت بھی اس درجے کی عطا کرتا ہے. مر گئے سارے اس دور کے بڑے بڑے جنہوں نے کہا تھا کہ فائدہ انگریز دیتے ہیں، نفع نقصان کا مالک فلاں ہے، لیکن ٹیپو آج بھی زندہ ہے، اس لیے کہ اللہ اس کے ساتھ ہے نا. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. لیکن یہ بات جو آج خصوصی تھی وہ یہ تھی کہ آپ ہر وقت اپنا محاسبہ کریں کہ یہ جو میں تکلیف زندگی کی برداشت کر رہا ہوں یہ کہیں اللہ کی مخالفت میں تو نہیں کر رہا. جو مصائب آپ اللہ کی مخالفت میں برداشت کرتے ہیں، فرعون، قرآن کہتا ہے کہ ڈبکیاں لگیں، غرق ہوا، اس نے بھی برداشت کی مصیبت، لیکن اللہ اس کے ساتھ نہیں ہے کیونکہ وہ اللہ کی مخالفت میں تکلیف برداشت کر. نمرود اللہ کی مخالفت میں برداشت کر. میں جو تکلیف برداشت کروں وہ اللہ کے راستے میں کروں، اللہ کے نظام کی خاطر کروں. تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ تم نماز سے بھی اور روزے سے بھی مدد حاصل کرو اور بے فکر ہو جاؤ. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.